اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد عزیز بزرگوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کے آخری دن جا رہے ہیں، شعبان کا آخری عشرہ ہے، یہ آخری دن ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اس مہینے کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، روزوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور یہ روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ جس طرح نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں فرض ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے بھی فرض کیے ہیں۔ روزوں کی فرضیت کے بارے میں نے جو دوران خطبہ آیت مبارکہ پڑھی، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ روزے تمہارے لیے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں صرف تم پر یہ روزے فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے بھی جو امتیں گزر چکی ہیں ان سب پر روزے فرض تھے، تو تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ روزے تم پر کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں روزے کا فرض ہونے کے بارے میں بتایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں۔ اب جو بندہ انکار کرے گا کہ میں نہیں مانتا کہ مسلمانوں پر روزے فرض ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ قرآن شریف کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ جو قرآن مجید کے ایک لفظ کا بھی انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ بھی اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، روزوں کا انکار کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا روزے فرض ہیں، تو وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو صرف یہ تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ روزوں کا فائدہ بتا رہا ہے کہ تم روزے رکھو گے تو تم کو کیا حاصل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تم روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگار بننے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ بندہ پرہیزگار بن جائے۔ ایک مہینہ پریکٹس کرے گا تو پورا سال وہ پرہیزگار ہی رہے گا۔ اگر وہ ایک مہینہ رمضان کا روزے رکھے گا، جیسے روزے رکھنے کا حق ہے اس طرح روزہ رکھے گا تو وہ پورا سال ہی متقی اور پرہیزگار رہے گا، بشرطے کہ وہ روزہ رکھنے کا حق ادا کرے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام کا لفظ ہے، صیام روزوں کو کہتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ صیام صوم ان کی جمع ہے، صوم کا معنی ہے رکنا۔ شریعت میں صوم کہتے ہیں کھانے پینے سے اور جنسی خواہش یعنی جائز اور ناجائز خواہشات سے رک جانا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے رک جانا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اس کو یہ روزے کی تعریف ہے، کھانے پینے سے، جنسی تعلقات، جنسی خواہشات سے رک جانا، چاہے وہ ناجائز ہو چاہے وہ جائز ہو۔ جائز ہو جیسے بندہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتا روزے کی حالت میں، اور ناجائز سے بھی رکے، معاذ اللہ زنا بھی نہ کرے، زنا کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ روزے کی ایک ڈیفینیشن ہے، روزے کی تعریف ہے کہ رک جانا،
کھانے پینے سے اور جنسی تعلقات سے رک جانا روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اس تعریف میں ایک یہ بھی بات ثابت ہو گئی، صرف بھوکا رہنے سے روزہ نہیں، بلکہ روزے کی نیت بھی کرے کہ میرا روزہ ہے۔ اگر روزے کی نیت نہیں کرتا، روزے کی نیت میں نیت فرض ہے، اگر وہ نیت نہیں کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ نیت بھی ہونا ضروری ہے روزے کے لیے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہ ہے روزے کی تعریف، یہ ہے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نیت تمہاری فرض ہے، نیت روزے کے لیے نیت ہونا شرط ہے۔ یہ روزہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے۔ روزہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، جو حکیم ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ صبح سے لے کے شام تک کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا، اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، اس کے معدے میں کچھ نہیں ہوتا، تو جسم سے جو فالتو جراثیم ہے، فالتو مادہ ہے، معدہ اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جسم کے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہے روزہ۔ یہ آج کل کے ڈاکٹر بھی مان چکے ہیں، حکیم مان چکے ہیں کہ روزہ رکھے گا تو بہت سی بیماریوں سے رک جائے گا۔ روزے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ رب کائنات جو ثواب کی نیت کے ساتھ بندہ روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ ثواب کی نیت کے ساتھ یہ روزہ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو روزہ رکھے گا، الصوم لی وانا اجزا، جو روزہ رکھے گا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک معنی اس کا ہے کہ میں اس کی جزا ہوں، دوسرا معنی ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے جو بندہ بھی روزہ رکھے گا، روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے تو میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اگر بندہ کہتا ہے نہیں تو نے تو دکھاوے کے لیے روزہ رکھا ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں بنتا، کیونکہ روزہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں کوئی بندہ، گھر میں ہم ہوتے ہیں، کوئی بندہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم چوری چھپے کھا سکتے ہیں، لیکن نہیں کھاتے، کیونکہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے دل میں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ کے ڈر سے کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جو شخص بھی میرے لیے روزہ رکھے گا اس کی جزا کل قیامت کے دن میں خود اس کو دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، معدہ خالی ہوتا ہے سارا دن، معدے سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ روزے دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ کستوری سے، کستوری تمام خوشبوؤں کی سردار ہے، یہ کستوری بڑی مہنگی ملتی ہے بازار میں، ابل تو اس لیے اصلی ملتی ہی نہیں ہے، یہ جو مل بھی جائے بہت لاکھوں میں اس کی قیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ وہ محبوب ہے، وہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے گا جند من الجنہ، جو بندہ بھی روزہ رکھے گا، روزہ کل قیامت کے دن دوزخ کے سامنے ڈال بن جائے گا، ایک آڑ بن جائے گا، وہ روزہ اس کو دوزخ میں جانے سے روک لے گا جو بندہ بھی روزہ رکھے گا۔ یہ ہے روزے کی فضیلت۔ اور روزے سے ایک یہ بھی فائدہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو بندہ 5 کام کرے گا وہ بھولنے کی بیماری سے محفوظ رہے گا، اس کو بھولنے کی بیماری نہیں لگے گی۔ ایک یہ ہے کہ وہ مسواک کرے، دوسرا یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، تیسرا یہ ہے قرآن شریف کی وہ تلاوت کرے، چوتھا یہ ہے کہ وہ شہد کھائے اور لبان استعمال کرے۔
لبان بھی ایک، جس طرح یہ ہماری اگربتی کی خوشبو ہے، اس طرح کی یہ لبان لکڑی ہے، اس کی خوشبو استعمال کرنے سے، گھر میں رکھنے سے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ استعمال 5 چیزیں استعمال کرنے سے ایک بندہ بولنے کی بیماری سے بچ جاتا ہے، دوسرا اس کو جو بلغم اور ریشہ ہے وہ بھی اس کا دور ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں روزے کے فائدے ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں یہ 5 چیزیں کرنے سے، روزہ رکھنے سے، مسواک کرنے سے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے، شہد استعمال کرنے سے اور لبان کی خوشبو استعمال کرنے سے، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو بھی یہ 5 کام کرے گا وہ بلغم سے بھی محفوظ رہے گا، اور بولنے کی بیماری، نسیان کی بیماری، جو بندہ اکثر کوئی چیز رکھ کے بھول جاتا ہے، کوئی چیز یاد کر کے بھول جاتا ہے، وہ کوئی کام بھول جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ 5 کام کرے، وہ اس سے بولنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ روزے کے فائدے ہیں۔ اگر کسی کو بولنے کی بیماری ہے وہ روزے رکھنا شروع کر دے تو اس کی وہ بولنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ روزے کے بہت بڑے فائدے ہیں، روزے کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ قرآن شریف میں آگے جو بندہ بیمار ہے یا سفر کر رہا ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے سب پر۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا سفر میں جا رہا ہے تو قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر بیمار بندہ ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں، اس کو چھوٹ ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ رمضان کے دنوں میں اگر تم بیمار ہو، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم کسی سفر پہ جا رہے ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان روزوں کو دوسرے دنوں میں شمار کرو، یعنی جب رمضان گزر جائے اس روزے کی تم قضا کرو۔ یہ بیماری کیسی ہے؟ اگر ڈاکٹر اس کو کہے کہ تم روزہ رکھو گے تو تم زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، یا تم بیمار نہیں ہو یا تو روزہ رکھو گے تمہیں بیماری لگ جائے گی، کوئی نیک ڈاکٹر تم کو یہ کہے تو پھر تم روزہ چھوڑ دو، جب تم تندرست ہو جاؤ تو اس روزے کی قضا کر لو رمضان کے بعد۔ یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ بیماری کی صورت میں تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، یہ بیماری کی صورت ہے۔ قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو روزہ چھوڑ لو، جب تم تندرست ہو جاؤ گے تو اس کی قضا کرنی ضروری ہے۔ او علی سفرین، یا تم سفر پر جا رہے ہو، تم سفر پر جا رہے ہو تو قرآن کہتا ہے تم روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ قرآن شریف کیا فرما رہا ہے؟ روزہ چھوڑ سکتے ہو۔ اب کتنا سفر کرنا ہو، یہاں سے لے کے اسٹاگرے تک جانا ہو یا اڈے تک جانا ہو تو روزہ چھوڑ دے گا، یا وزیر آباد تک جانا ہے یا لالا موسیٰ کھاریاں تک یا 50 تک جانا ہے، روزہ چھوڑ دے گا۔ کتنا سفر ہونا چاہیے کہ بندہ روزہ چھوڑ دے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ 93.47 کلومیٹر کا سفر، یعنی 94 کلومیٹر کا سفر وہ کرے گا تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر اس سے کم وہ سفر کر رہا ہے تو وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ 94 کلومیٹر 93.47 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، شریعت کہتی ہے اس کو چھوٹ ہے، لیکن اس روزے کی قضا کرے گا رمضان کے بعد، وہ روزہ اس نے قضا کرنا ہے۔ اب جو بندہ اتنا سخت بیمار ہے، رمضان کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوا، وہ اس سے ڈر ہے کہ میں اب ٹھیک نہیں ہوں گا، تو اس کو بالکل چھوٹ ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ وہ کیسا بندہ ہے؟ وہ شیخ فانی جو بوڑھا ہو چکا ہے، اسے امید ہی نہیں ہے میں تندرست ہوں گا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب وہ کیا کرے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ اگر کوئی بندہ اتنا بیمار ہے، سارا سال ہی بیمار رہا ہے، ایک منٹ بھی اس کو تندرستی نہیں ہوئی، ایک دن بھی اس کو تندرستی نہیں ہوئی کہ پچھلے روزوں کی قضا کر سکے، تو شریعت کہتی ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزے چھوڑ دے۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ وہ روزے کا فدیہ ادا کرے، روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اب روزے کا فدیہ کیا ہے؟ 2.25 سیر گندم، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ 2.25 سیر گندم وہ دے ایک روزے کے فدیے کے بدلے میں، یہ اس کی قیمت لگا لے، یا یہ گندم دے دے یا آٹا دے دے، یا اس کی قیمت جو ہے ایک روزے کی 2.25 سیر گندم ہے۔ اگر اس نے سارے روزے نہیں رکھے، 30 روزوں کے حساب سے 2.25 سیر گندم 30 روزوں کی کتنی بنتی ہے، اس حساب سے وہ
قیمت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے، یا وہ گندم آٹا دے یا گندم دے، اس کا حساب لگا کے تو وہ فدیہ روزے کا ادا کر سکتا ہے۔ یہ فدیہ صرف وہی دے سکتا ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو سارا سال یہاں بیمار رہا ہے، یا اتنا لاغر، اتنا کمزور، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا، وہ کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتا، اس کا گزارا نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے وہ فدیہ ادا کر لے۔ یہ شریعت میں ہے کہ وہ فدیہ ادا کر لے۔ اور رمضان کو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں قرآن شریف نازل ہوا۔ قرآن پاک اس مہینے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے اس میں قرآن مجید نازل کیا، اس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ باقی کتابیں بھی جو پچھلی کتابیں تھیں پچھلی امتوں کی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ کتابیں بھی ساری کی ساری رمضان میں نازل ہوئیں، اور قرآن پاک کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے، یہ بھی رمضان شریف کی 27ویں رات کو یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ قرآن شریف کی عظمت یہ ہے کہ قرآن شریف رمضان مبارک میں نازل ہوا۔ اور رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کو رمضان کہتے کیا ہے؟ رمضان بنا ہے رمز سے، رمز کا معنی ہے جلا دینا، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو، بندے کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ یہ گناہ اس کے ہی جلیں گے جو رمضان کا حق ادا کرے گا، جو رمضان کے روزے رکھے گا، جو رمضان کا صحیح حق ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جلا دے گا، سب گناہوں کو اللہ رب العزت آگ لگا دے گا۔ اگر کما حق ہو، اس نے رمضان کا حق ادا کیا، رمضان کے روزے رکھنے کا حق ادا کیا، تو رمضان اس کے روزوں کو جلا دے گا، رمضان اس کے روزوں کو جلا دے گا۔ یہ قرآن شریف میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دنوں میں ہم سے خطبہ فرمایا آقا کریم نے،